پہلے ہماری کالر ہمارے ساتھ موجود تھی سمینا جی, اور وہ ان کی زندگی میں کیا وہ آپ نے بھی سنا. کچھ لڑکیاں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو زندگی میں صرف اور صرف کمپرومائز کرنا آتا ہے اور وہ صرف دینا ہی آتا ہے, لیکن ان کو ہمیشہ لوگ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ایک بندہ جو گھر کے ہر کام بھی کر دیتا ہے, اچھا میں کر لیتی ہوں, نہیں کوئی بات نہیں ہو جائے گا, اچھا کوئی بات نہیں کر لیں گے انشاءاللہ, میں چلا لوں گی, میں یہ مہینہ چلا لوں گی, تو لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کر لے گی. وہ جو فور گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں نا, ایسی کون سی باؤنڈری ہم سیٹ کریں کہ اگلا بندہ آپ کو فور گرانٹیڈ نہ لے. ہٹ کے ٹاپک سے بات ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے اس پہ بات بھی کریں, کیونکہ ویسے ٹاپک تو ہمارا ان خواتین کے لیے ہے جو اپنی ماؤں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں یا جن کی ماؤں کی وجہ سے ان کے گھر میں جو ہے وہ پرابلم آتی ہے, اور میں ہمیشہ ٹاپک کے درمیان میں رہتی ہوں, میں کبھی ٹاپک سے ہٹتی نہیں ہوں. اسی لیے میں نے اس وقت یہ بات کی کہ ایک عورت کے لیے اطاعت جو ہے وہ فرض ہے, اور یہ فرض آپ کو, میں نے نہیں کہا کہ یہ فرض ہے, یہ فرض ہے, یہ اسلام کہہ رہا ہے آپ کو فرض ہے, یہ اللہ کا حکم ہے کہ فرض ہے. اگر آپ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں, اپنے گھر والوں کی, اپنے سسرال والوں کی, تو یہ آپ پہ فرض ہے. اور جو فرض ہوتا ہے نا اس میں بے ایمانی نہیں ہوتی, کیونکہ اگر آپ اس میں بے ایمانی کریں گی تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے, وہ اللہ کے ہاں بھی نہیں ہے, دنیا میں بھی نہیں ہے. لیکن آپ کا بہت اچھا ہونا بھی آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں بیلنسڈ لائف رکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے نو کہاں بولنا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یس کہاں کر سکتی ہیں اور کہاں نہیں کر سکتی. اپنے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا آپ برداشت کر سکتی ہیں. جب آپ ایکسٹرا بوجھ ڈالیں گی نا تو پھر آپ کی یہی کنڈیشن ہوگی جو آپ کی پہلی کالر جنہوں نے کال کر کے بتایا کہ میں نے ہر کام کیا, اپنے شوہر کی ہر طرح اطاعت کی, لیکن انہوں نے ان کو محبت نہیں دی. دیکھیں میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں. آج میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ دو پہیے کیا ہیں. گاڑی کے یہ دو پہیے, شوہر کی طرف سے جو پہیہ ہے نا وہ محبت کا ہے, وہ پیار کا ہے, اور بیوی کی طرف سے جو پہیہ ہے نا وہ اطاعت کا ہے. جہاں محبت اور اطاعت دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہوگی نا وہاں گاڑی نہیں چل سکتی, ذہن میں رکھیے گا. اب یہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے آپ نے پہلے تو سنی رکھا ہوگا, لیکن یہ پہیے ہیں کیا یہ آپ کو آج سمجھ آ گئی ہوگی کہ محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو گھر بسے گا, نہیں تو گھر نہیں بستا. تو آپ کو اطاعت تو خیر آپ پہ فرض ہے کرنی ہے, لیکن شوہر پہ بھی محبت فرض ہے. شوہر کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے بیوی کو خوش رکھنا ہے. ایک لڑکی جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہے, وہ آپ کے گھر والوں کی عزت کر رہی ہے, آپ کا گھر سنبھال رہی ہے, آپ کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کر رہی ہے. وہ کوئی ایسی بندی نہیں ہے کہ کوئی رپورٹ ہے کہ بٹن دبایا تو آپ نے جو ہے وہ یہ کام کروا لیا, بٹن دبایا تو یہ کام کروا لیا. وہ انسان ہے, اس کی فیلنگز ہیں, وہ ہرٹ ہوتی ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے شوہروں کو بھی چاہیے کہ کم سے کم انہیں سپیس تو دیں اپنی بیویوں کو, ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں, ان کو وقت دیں. یہاں پر اصل میں جو معیار ہے نا وہ معیار یہ بھی ہے کہ ایک لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے, خوبصورت ہونی چاہیے, اور پھر اس کو تھوڑا سا بدتمیز بھی ہونا چاہیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں نا ان سے دنیا بڑا ڈرتی ہے, جن کی زبان میں بڑی تلخی ہوتی ہے نا, لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں ہماری جو ہے وہ بے عزتی نہ کر دے, یہ کہیں ہمارے سامنے کھڑے ہو کے چار بندوں سے بات نہ کر دے. مثال ہے, I don't know if I should give it on television or not, but I believe لوگ سمجھ بھی جائیں گے, ہم نے بڑی سنی ہے, وہ کہتے ہیں جڑا لچا ہوئی اچا. ہاں بس یہ آج کا کانسیپٹ ہے, جو بدتمیز ہے, the person who is loud. Exactly. تو لوگ اسے ڈرتے ہیں, پھر اسے کوئی برا بھی نہیں کہتے, جس کا پتا ہے کہ ہاں یہ تو سن لے گا, تو اس کو پھر ہم اور مزید بالکل ہر بندہ جو ہے نا بالکل. لیکن عورت کو بدتمیز ہونا نہیں نا چاہیے, عورت کو تو شیریں زبان ہونا ہے. عورت کے لیے جو حکم ہے, دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے اسے میں یا آپ تبدیل نہیں کر سکتے, یہ فرض ہے, فرض میں کوتاہی نہیں ہے. اور میاں کا بھی فرض ہے کہ اس نے بیوی کی تمام تر ضروریات زندگی پوری کرنی ہے. اچھا میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتی ہوں, وہ خواتین جو بہت اچھے بننے کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہ اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا, شادی کے آپ کے پاس پہلے 5 سال ہیں جس میں آپ اپنے شوہر کی اتنی اطاعت کریں, اس سے اتنی محبت کریں, اس کے گھر والوں کا احترام کریں, اس کو ہر وہ چیز دینے کی کوشش کریں جو وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک اچھی بیوی ہونے کی, جو خاصیتیں ہوتی ہیں شادی کے پہلے 5 سال. جی اطاعت کے ساتھ تو محبت بھی پھر شرط ہے. جی محبت شرط ہے بالکل, اور اگر محبت نہ ہو, اچھا اس 5 سالوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا, ہماری کالج بتا رہے ہیں یہ 5 سالوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا نا مدیحہ کہ وہ آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت کی کتنی قدر کر رہے ہیں. اگر 5 سال بعد بھی آپ کی عزت اس طریقے سے اس لیول پہ نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں, تب آپ کو اپنا بیہیویئر چینج کرنا ہے. میں شادی کے پہلے 3 سے 5 سال جو ہے وہ مسٹ بی امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کو دیتی ہوں کہ آپ نے 3 سے 5 سال یہ دیکھنا ہے, اپنا اچھا کرنا ہے. اگر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. جی اچھا یہ جتنے میرے جو ملوکی سیلیبریٹیز بھی ہیں نا وہ بھی ہے کہ یہ کہ اگر صرف عورت ہی اطاعت کری جا رہی ہے نا اور آگے سے نہیں شوہر کو میں نے پہلے بات کی ہے کہ شوہر ضروری ہے نا, شوہر کی محبت ضروری ہے, بالکل بہت ضروری ہے. دونوں کمپیٹیبل ہوں گے تو چلیں گے. جی دونوں جو ہے وہ ایک جیسے ہوں گے تو چلے گی گاڑی. یہاں پر بالکل مسٹر کیس بھی یہاں پر موجود ہے. صبا السلام علیکم. جی صبا وعلیکم السلام. جی
جی میرا تھا کہ میری شادی ہوئی، شادی کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی یہ ہوا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی اور میں اپنے گھر میں اکلوتی تھی، بہنیں نہیں تھیں، بھائی تھے، تو وہ مجھ سے چھوٹے تھے سب، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں امی کو بھی دیکھوں، گھر بھی دیکھوں، دونوں طرف دیکھتی تھی، اور ہسبینڈ کو یہ بات پسند نہیں تھی، نہ یہ میری ساس کو پسند تھا کہ میں مطلب اپنے گھر کو یا اپنی ماں کو یا کسی کو بھی یعنی کہ دیکھوں، ان کا یہ تھا کہ بس ہمیں ہی دیکھنا ہے، ہمیں ہی کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی ظاہر سے تو میری ماں تھی، میں ہر بات ان سے شیئر کرتی تھی، کچھ بھی ہوتا تھا تو مجھے ہر بات امی سے کرنی ہوتی تھی۔ اب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مطلب کہ میں امی سے کروں گی تو کیا اس کا رزلٹ ہوگا، کیونکہ میری 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی اور اس چیز کو مینیج کرنا بہت مشکل تھا۔ بس یہ سمجھ تھی کہ یہ بھی گھر خراب نہ ہو اور وہ بھی مسئلہ خراب نہ ہو، کیونکہ میرے والد تو تھے نہیں، ماں تھی میری اکیلے، میں اپنے گھر کو لے کر دونوں طرف چل رہی تھی۔ کرتے کرتے ایک ٹائم پیریڈ گزرا، پھر بچے ہوئے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ ایسا وقت آیا کہ اتنی لڑائیاں شروع ہو گئیں کہ ان کا یہ تھا کہ میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا اگر تم نے اپنے مطلب گھر کو مطلب اپنی ماں کو دیکھا۔ اب میں ماں کو کیسے چھوڑ سکتی تھی، ظاہر سی بات ہے بیمار ہیں، بلڈ پریشر ہائی کی مریض تھیں وہ، اور مسئلے اس طرح سے بڑھتے چلے گئے، مجھے بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا۔ میری ساس کا ایک ہی جملہ تھا کہ اس کو طلاق دے دو، ہم دوسرا تمہارا کروا دیں گے۔ تو میں یہ کہتی تھی مجھ میں اگر کوئی نقص ہو، کوئی مطلب تکلیف ہو آپ کو تو کوئی سمجھ آتی ہے، اگر میں اپنی امی کو دیکھتی ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں ڈیورس کا، تو کوئی وہی نہیں آتا۔ اور یہ بھی اکلوتے تھے اپنی ماں کے نا، کوئی بہن نہیں تھی، کوئی بھائی نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ اتنے مسئلے خراب کر دیے میری ساس نے کہ مطلب کہ نہیں بس کسی طرح اس کو وہ کر دو۔ اب میں امی سے شیئر کرتی تھی، امی کہنے لگی تم گھر آ جاؤ۔ جب میں نے کہا امی میں بہت تنگ آ گئی ہوں، بہت پریشان ہو گئی ہوں روز روز کی لڑائی جھگڑوں بچے سے۔ تھے آپ کے اس میں؟ جی میرے بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے میرے نا، 2 بچے ہیں، بیٹی میری بڑی ہے اور بیٹا چھوٹا ہے، 2 سال کا فرق ہے نا۔ تو اچھا ویسے آپ کی امی نے کہا جب آپ واپس آ جاتے پھر آپ واپس چلی گئی؟ نہیں مطلب انہوں نے یہ کہا کہ اگر لڑائی جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں تو تم تھوڑے دن کے لیے گھر آ جاؤ، مطلب انہوں اچھا نے میں اس آپ کی لحاظ سے۔ بات کہیں کاٹوں گی کیونکہ مجھے جو ہے نا بریک لینی ہے، بریک سے پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں، کہیں آپ لوگ کہیں مت جائیے گا۔ جی تو بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ جو یہاں پر کیس موجود تھا صبا، وہ اپنے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے اور ان کی امی جب بیمار تھی تو اپنی امی کی بڑی خدمت بھی کی، ساتھ میں یہ اپنی گھر کی باتیں اپنی امی کو بھی شیئر کرتی تھیں، پھر آف کورس امی کا بھی ان کی گھر کی باتوں میں عمل دخل تھا، یہ پریشان بھی ہوئی، پھر آپ کی امی نے آپ سے کہا کہ واپس آ جاؤ۔ جی بالکل اسی طرح ہوا کہ جب امی نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ تھوڑے دن کے لیے گھر آ جاؤ تو شاید یہ مسئلہ تمہارا سالو ہو جائے گا نا۔ مطلب ان کا کہنے کا مطلب ناراض ہو کے آ جاؤ، ہاں اس طریقے سے آؤ کہ مطلب ان کو بھی یہ لگے کہ جیسے کہ تمہیں بھی مطلب وہ ہو رہا ہے نا، پریشانی ہو رہی ہے۔ اب جب میں وہاں اپنے گھر آئی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بہت معاملہ اتنا خراب ہو جائے گا کہ وہ ڈیورس تک پہنچ جائے گا، کہ ان کے دماغ میں یہ ہو گیا کہ مطلب یہ گھر چلی گئی اب اسے ڈیورس دینا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید وہ آ جائیں گے تو پھر یہ کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں آئے۔ کافی ٹائم تک میں نے انتظار کیا، کرتی رہی، تقریباً میری بچے چھوڑ کر آئی تھی، بچے ساتھ لے کر بچے میرے ساتھ ہی تھے، بچے انہوں نے نہیں لیے کیونکہ ظاہر سے تو وہ اکیلے رہتے تھے نا، تو ان کو تو کوئی وہ ہی نہیں تھا۔ اب میں امی کے گھر آئی ہوں، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میری ساس نے دوسری شادی کروا دی ان کی۔ جب دوسری شادی کروائی تو میں نے ان سے بولا، میں نے کہا اتنے دن ہو گیا، فون کر کے میں نے خود ہی ان سے کہا، میں نے کہا اتنے دن ہو گیا آپ مجھے نہ لینے آئے، نہ کوئی فون کا کچھ پتہ۔ تو کہنے لگے میں کراچی سے باہر تھا، میں مطلب یہاں نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کراچی سے باہر بھی تھے تو مطلب فون تو ہے آپ کے پاس، آپ کال تو کر سکتے تھے، اتنی بڑی ناراضگی تو نہیں تھی کہ مطلب آپ نے اتنا ہی لمبا اتنا گیپ لے لیا۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا، یہ ہے وہ۔ مجھے پریشانی ہوئی، میں نے بچوں کو لیا، میں خود ہی چلی گئی گھر۔ میں نے کہا میں خود ہی جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلے مسائل ہیں نا۔ جب میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ وہاں پر یہ سب ہو چکا تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، اس وجہ سے وہ مجھے لینے نہیں آئے نا۔ اب میں وہاں پوچھتی تھی تو وہ نہ میری ساس کچھ بولتی تھی نہ وہ کچھ بولتے تھے، کیونکہ انہوں نے الگ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے جو آپ اپنی شادی کے بعد ہر چھوٹی بات اپنی امی سے شیئر کرتی، پھر آپ نے اپنی امی کو یہ بات نہیں بتائی؟ میں نے یہ بتایا مسئلہ نا، تو میری امی نے کہا کہ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہی تھی، تمہیں سمجھا رہی تھی۔ میں نے کہا امی یہ مسئلہ تو نہیں تھا، مجھے اتنا تو نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا نا۔ تو میں نے امی سے یہ بات بھی شیئر کری، پھر ظاہر سی بات ہے میں تو ماں سے ہی شیئر کرتی تھی، کس کو بتاتی۔
آپ ہر بات آپ کو وہ نہیں ہوتا تھا کہ امی غلط مشورے بھی دے سکتی ہیں آپ اور نے گھر چھوڑ کے آنے کا سب، مشورہ ہاں، وہ بہت بھی امی غلط کا تھا، تھا. اپنی جگہ چھوڑنے کا مشورہ. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا, لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ان کو آپ نے ویسے اپنی ساس ساروں کو کہیں انوالو نہیں کیا کہ یہ مطلب جب چھوٹی موٹے سب گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں, سب گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں. میں نے اپنی ساس سے جب لڑائی جھگڑے بڑھ گئے تھے تو میں نے اپنی ساس سے یہی پوچھا کہ آپ کو مجھ سے پرابلم کیا ہے, آپ مجھے وہ بتائیں, شاید کیا پتا میں وہ دور کر لوں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں تم سے کوئی تکلیف نہیں ہے, بس اب تمہیں ہم رکھیں گے نہیں. انہوں نے صاف لفظوں میں یہ جملہ کہہ دیا تھا. تو میں بہت پریشان ہو گئی. میں نے کہا میں مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں نا. آپ کی امی زندہ ہیں؟ جی امی. آپ کو لیکن کہیں زندگی میں ہوتا ہے کہ ہائے میں نے اپنی امی کو, بہت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں وہ بات نہ مانتی, کہ کاش میں اپنے گھر سے نہ آتی. اگر میں اپنی جگہ میں نے چھوڑی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مطلب ایسا بھی ہو جائے گا. اور مجھے پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مطلب وہ نہیں کیا. اچھا, یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ امی نے مشورہ دیا یا اس سے پہلے امی آپ کی کبھی گھر بھی آتی, کبھی کوئی لڑائی ہوتی تھی تو امی گھر بھی آ جاتی تھی, کبھی کچھ ایسا ہوا؟ امی گھر آتی تھی لیکن میں کبھی اس طریقے سے نہیں ہوئی کہ مطلب میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں. وہ بس ایک بہت زیادہ تو جب مسئلہ امی گھر آتی تھی وہ کس سلسلے میں آتی تھی جب آپ کے؟ وہ اسی وجہ سے کہ مطلب لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. ساس اور میاں مجھ سے جب لڑتے تھے کہ تم اپنے گھر نہیں جاؤ گی, تم اپنے, تو میں امی کو یہ بات بتاتی تھی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں, میں نہیں آ سکتی ہوں. تو پھر امی گھر آتی تھی میرے نا. یہ غلط ہو جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ آپ اپنی امی کو بتاتی تھی کہ گھر میں آج یہ لڑائی ہو گئی ہے؟ وہ امی مجھے فون کر کے کہتی تھی نا کہ تم آ جاؤ, یا مجھے اگر کہیں جانا ہے یا کچھ بھی مسئلے ہوتے تھے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ والد نہیں تھے, بھائی چھوٹے تھے, تو کوئی بھی کام ہوتا تو امی مجھ سے کرتی تھی. تو بولتی تھی, میں کہتی تھی کہ امی ابھی نہیں آ سکتی ہوں, تو اس بات پہ امی کہتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے. تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ خود آ جاتی تھی. خود کتنی مرتبہ آئی وہ, تو میری ساس کو یہ بات پسند نہیں آئی. باتیں یہیں بگڑی ہیں, ساری بگڑی ہیں کہ ماں کی انوالومنٹ زیادہ رہی ہے, ماں کی انوالومنٹ رہی, انہوں نے زیادہ مشورے دیے. وہی بات میں نے کہا نا, آ جاؤ. اور آپ نے ہر بات پہ اندھا یقین کر لیا. جی مجھے اس بات پہ آج تک افسوس ہے, اس بات کا کہ مطلب میں اگر وہ نہیں مانتی بات کہ میں نہیں جاتی گھر, تو آج گھر خراب نہیں ہوتا. اس میں آپ کا اپنا قصور بھی ہے. بالکل, آپ بھی سوچیں کہ آپ کی بھی غلطی ہے. یہ چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا ماں کو بتانا, وہ پھر یہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور آپ کے ساتھ وہ بات اتنی زیادہ نہ ہو, لیکن اپنی ماں کو آپ نے تھوڑا اور زیادہ بڑھا کے بتانا ہوتا ہے. کہ ہوتا ہے نا کہ ہاں زیادہ فسٹ کریٹ ہو کہ ہم بات زیادہ لگے تو ہم اس کو زیادہ کر کے بتاتے ہیں, اور ماں تو اپنی طرح سے یہی مشورہ دے گی کہ چھوڑ کے آ جاؤ, جو غلط تھا, بہت غلط تھا. یہ مجھے بتائیے, جو ماؤں کا یہ مشورہ ہوتا ہے ندا جی آپ کے نزدیک غلط ہے. اور یہ بچیاں جو بھی ساری لڑکیاں دیکھ رہی ہیں ان کو بتانا ہے کہ بھائی اپنا گھر ٹھیک ہے, ماں بیچاری خود کیا کر لی, خدا نہ خاصا کل کا مسئلہ. اچھا, دونوں طرف کی مائیں, وہ کہتی ہے چھوڑ دو, جانے دو, نکالو, طلاق دو, اور یہ ماں جو ہوتی ہے کہتی ہے آ جاؤ. اور دونوں میاں بیوی بے وقوف, دونوں میاں بیوی, بیٹا بھی ماں پہ مائیں جو ہوتی ہیں, یہ دونوں طرف کی ماؤں کے مشورے جو ہوتے ہیں, اس قسم کی مائیں ہوتی ہیں, وہ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے جو ان کو. اور خراب تو زندگی لڑکی کی ہوتی ہے, تو سمجھنا ان کو چاہیے نا, میاں بیوی کو سمجھنا چاہیے. اتنی عقل تو اللہ میاں نے دی ہے نا کہ سمجھیں کہ ہمارا گھر ہمیں سنبھالنا ہے, دوسرے لوگوں کو. ایک مجھے لگتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ جو فون ہمارے پاس آ گیا ہے, کیونکہ پہلے تو کہتے ہیں ماؤں کو آپ فون کے جو ہوتا تھا وہ لاؤنج میں فون پڑا ہوا ہے, ہاں نظر رہتی ہے, تو ماں اتنی بات کھل کے کرتی بھی نہیں تھی, بتاتی بھی نہیں تھی. اب تو اس فون کی وجہ سے ہر چیز پتا ہوتا ہے. نبیہہ, یہ فون اس کی وجہ سے کتنا مسئلہ ہو گیا ہے. یہ جو ہمارا ایک فون کا کورس فوائد تو بے انتہا ہیں, لیکن اگر اس کے نقصانات دیکھیں تو اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے گھر بھی بڑی ٹوٹتے ہیں. اصل میں یہ ہمارا ساتھی بن گیا نا, اب ہم نے لوگوں کو ساتھی بنانا چھوڑ دیا. اب موبائل فون ہمارا ساتھی ہے. ذرا سے پریشان ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, فوری طور پہ یا تو گوگل سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس ڈپریشن کا حل کیا ہے, دوائیاں ڈھونڈنی شروع کر دیتے ہیں اور خود ساختہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اکثر لوگ. یا پھر کیا کرتے ہیں کہ ڈپریشن کے لیے جو ہے وہ فٹافٹ امی کو کال جاتی ہے کہ امی مجھے یہ ہو گیا. وہ چھوٹے سے معصوم سے بچے نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے جو اپنی کسی تکلیف کے لیے ماما کر کے جو پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ لڑکیاں بھی شادی کے بعد اسی سچویشن میں آ جاتی ہیں کہ ماں کے پاس. دیکھیں, ماں کا ایک آپ تعلق جو ہے وہ بیٹی سے توڑ نہیں سکتے. سسرال والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کی ماں جو ہے وہ اکیلی رہتی ہے, بہن بھائی چھوٹے ہیں, اور وہ اپنی ماں کا کرنا چاہتی ہے, تو اسے ویک میں کوئی ایک ڈے دیں جس میں وہ جا کے اپنی ماں کا سارا کام وغیرہ کرائے, اس کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کرائے. اب ایسے تھوڑی ہے کہ سسرال والوں کو بیٹیاں بیچ دی ہیں کہ جی انہوں نے خرید لی ہیں اور پیسے دے کے, اور وہ پھر مالک بن گئے ان بیٹیوں کے. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ گھر میں بہویں لے کے جا رہے ہیں تو آپ ان کے مالک بن چکے ہیں. نہ کوئی شوہر جو ہے وہ اس طرح سے حاکم ہے کسی بیوی پر کہ جو ہے وہ اس کو اس کے گھر والوں سے ملنے نہ دے, نہ کوئی ساس اتنی حاکم ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو اس کی ماں سے ملنے سے روکے. دنیا کا کوئی قانون
किसी भी लड़की को उसके ससुराल में जाने के बाद उसके मैके जाने से नहीं रोक सकता। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको ससुराल वाले समझ लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वरना घर इसी तरह टूटते रहेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी अपनी साइकोलॉजी है, हमारे अपने तरीक़ेकार है, और हम अपने तरीक़ेकार पर चलकर अपने आप को एक सुपर वुमेन या एक सुपर मैन जो है वो तसव्वुर करते हैं कि अगर वो शौहर है तो वो कहता है बस मेरे हुक्म की इताअत करो, अल्लाह ने कह दिया मेरे हुक्म की इताअत करो, अपने घर मत जाओ। नहीं, आप अपने हकूक़ समझें। अगर आप शौहर हैं तो आपका बीवी पे हक़ है कि आप उसको उसके घर जाने की इजाज़त दें, उसके माँ बाप से मिलने की इजाज़त दें, उसको अच्छे कपड़े दें, उसके खाने पीने का ध्यान करें, उसके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, हकूक़ ज़ौजियत अदा करें। इवन यहाँ पर तो जो है वो डेज़ भी कंसीडर किए गए हैं। कितने शौहर हैं जो अपनी बीवियों को इस तरह से अकोमोडेट कर रहे हैं, तो फिर वो बेचारी फ़ोन ही इस्तेमाल करेंगी, फिर वो जाके अपनी माँ को, बहन को या किसी रिश्तेदार को बताएंगी, फिर वो क्या करें, कहाँ जाएं? नबिया, बात सही है ये। अच्छा, लेकिन ना अभी हमारी सारी कॉलर की कॉल आई थी और उन्होंने पीछे ये सवाल किया, उन्होंने कहा हम ये बात तो कर रहे हैं कि जो हमारी जो बहुएं हैं वो अपनी माँ को कॉल कर करके इन्वॉल्व कर रही हैं जी। अब उन सासों के बारे में क्या जो अपनी बेटियों को कॉल करके, निदा जी मुझे आप बताइएगा, मैं